السلام علیکم عزیز دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر آپ کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ آج ہم دوسرے ماڈل پیپر کے پارٹ 2 یعنی کہ اس میں 50 سوالات ہم اس سے پہلے والے ویڈیو نمبر 3 میں حل کر چکے ہیں۔ آپ اس کو جا کر کے اگر نہیں دیکھے ہیں تو ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج سوال نمبر 51 سے پھر سے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اور ہم شروع کریں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو، اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سوال نمبر 51، سعادت حسن منٹو کی وفات کب ہوئی؟ 1954، 1955، 1956، 1958۔ سعادت حسن منٹو کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1955 عیسوی میں ہوئی تھی۔ بہت نزدیک کا آپشن ہے 1954 اور 55۔ ایک ایگزام میں بیٹھا تھا 1954 اور 55 دونوں آپشن تھا، میں نے 54 لگا دیا تھا جس کی وجہ سے میرا وہ جواب غلط ہو گیا تھا۔ تو دھیان رہے 1955 میں سعادت حسن منٹو کی وفات ہوئی تھی۔ سوال نمبر 52، پرومس کیا ہے؟ اے افسانہ، بی ناول، سی ڈرامہ، ڈی مثنوی۔ تو پرومس کیا ہے؟ پرومس افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ پرومس افسانہ ہے۔ جیلانی بانو کا یہ افسانہ ہے، امو اس کا مین کردار ہے۔ سوال نمبر 53، ان میں سے کس افسانہ نگار کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا؟ ان میں سے کس افسانہ نگار کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا؟ سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، شفیع جاوید اور سلام بن رزاق۔ تو یہ ڈی آپشن سلام بن رزاق ہے، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے انہی کو نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 54، مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ محی الدین احمد، عظیم الدین، فخر الدین، نعیم الدین۔ تو مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ محی الدین احمد تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ محی الدین احمد تھا، اور ان کی پیدائش 1888 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ مولانا آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مکہ میں ہوئی تھی 1888 عیسوی میں، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے والد صاحب جناب خیر الدین صاحب کے ساتھ کہاں چلے آئے تھے؟ کلکتہ انڈیا آ گئے تھے، پھر یہیں آ کر کے رہ گئے۔ سوال نمبر 55، رجب علی بیگ سرور سے کون سی کتاب منسوب ہے؟ باغ و بہار، فسانہ عجائب، گنج خوبی، نو طرز مرصع۔ تو اس میں صحیح جواب ہوگا فسانہ عجائب، یہ رجب علی بیگ سرور کی کتاب ہے۔ یہ رجب علی بیگ سرور کی کتاب کون سی ہے؟ یہ فسانہ عجائب۔ سوال نمبر 56، لوک نائک کے نام سے کسے پکارا جاتا ہے؟ تو لوک نائک کے نام سے جے پرکاش نارائن کو پکارا جاتا ہے۔ کسے پکارا جاتا ہے؟ لوک نائک کے نام سے جے پرکاش نارائن کو پکارا جاتا ہے۔ انہی کے نام سے لوک نائک کے ہی نام سے پٹنہ ایئرپورٹ ہے، جے پرکاش نارائن ایئرپورٹ۔ لوک نائک جے پرکاش نارائن ایئرپورٹ، جے پرکاش نارائن کو لوک نائک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سوال نمبر 57، بیدی کا پورا نام کیا تھا؟ تو بیدی کا پورا نام راجندر سنگھ بیدی تھا۔ کیا نام تھا؟ راجندر سنگھ بیدی، یعنی آپشن سی صحیح جواب ہوگا۔ رام چندر سنگھ، مہندر سنگھ، راجندر سنگھ، بھیشن سنگھ نہیں بلکہ راجندر سنگھ بیدی۔ یہ بھیشن سنگھ بیدی ہے، یہ راجندر سنگھ بیدی ہے، یہ مہندر سنگھ دھونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ راجندر سنگھ بیدی ہے یہ۔ سوال نمبر 58، رجب علی بیگ سرور کہاں کے باشندہ تھے؟ رجب علی بیگ سرور کہاں کے باشندہ تھے؟ لکھنؤ، علی گڑھ، الہ آباد، حیدرآباد۔ تو رجب علی بیگ سرور کہاں کے باشندہ تھے؟ لکھنؤ کے باشندہ تھے، وہیں کے لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ رجب علی بیگ سرور کہاں کے رہنے والے تھے؟ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 59، عود ہندی کس خطوط کا مجموعہ ہے؟ عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مجاز، فیض، اقبال، غالب۔ تو عود ہندی یہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔
کس کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے. کیا نام ہے؟ عود ہندی. کیا نام ہے؟ عود ہندی. اردو معلی اور عود ہندی یہ دونوں جو ہے خطوط کے مجموعے ہیں اور یہ دونوں غالب کے خطوط کے مجموعے ہیں. غالب نے قریب 900 خطوط لکھے ہیں. کتنے؟ قریب. اور سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ تو غالب نے قریب 900 خطوط اپنے یار دوستوں اپنے اور شاگردوں کو لکھا ہے. انہوں نے 900 خطوط قریب لکھا ہے انہوں نے. سوال نمبر 60. نظم گفتگو کس کی لکھی ہوئی ہے؟ نظم گفتگو کس کی لکھی ہوئی ہے؟ نظم گفتگو علی سردار جعفری کی لکھی ہوئی ہے. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ علی سردار جعفری کی لکھی ہوئی ہے نظم گفتگو. سوال نمبر 61. قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ ناول، داستان، افسانہ، ڈرامہ. کیا کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ داستان کو قدیم نثری صنف ہے. یہ کس سے؟ قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف ہے. کس کی ہے؟ قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف ہے کیا؟ داستان. سوال نمبر 62. ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام بتائیے. ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام بتائیے. اے فضل دین، بی ارجن سنگھ، سی بشن سنگھ اور ڈی ہری سنگھ. تو صحیح جواب ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ بشن سنگھ. کیا نام تھا؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ بشن سنگھ تھا. سوال نمبر 63. پرامس کس کا افسانہ ہے؟ پرامس کس کا افسانہ ہے؟ شکیلہ اختر، شفیع جاوید، عصمت چغتائی، جیلانی بانو. تو یہ کس کا افسانہ ہے؟ جیلانی بانو کا افسانہ ہے پرامس. سوال نمبر 64. جرنلسٹ روی رنجن عزیز احمد کے کون تھے؟ بھولے بسرے گیت آپ نے پڑھا ہوگا. بھولے بسرے گیت شفیع جاوید کی یہ افسانہ ہے بھولے بسرے گیت. یہ جرنلسٹ روی رنجن عزیز احمد کے کون تھے؟ یہ عزیز احمد اس افسانے کا بھولے بسرے گیت کا ایک اہم کردار ہے. تو جرنلسٹ روی رنجن عزیز احمد کے کون تھے؟ بیٹا، بھائی، دوست، پرانے دوست، دشمن. یہ پرانے دوست تھے. جرنلسٹ روی رنجن عزیز احمد کے پرانے دوست تھے. سوال نمبر 65. شفیع جاوید کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو شفیع جاوید کی پیدائش مظفر پور میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ شفیع جاوید کی پیدائش مظفر پور میں ہوئی تھی. سوال نمبر 66. غبار خاطر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ غبار خاطر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانہ، خاکہ، انشائیہ، خطوط. تو غبار خاطر کا تعلق خطوط سے ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد کا خطوط کے مجموعہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے اس کا؟ مولانا ابوالکلام آزاد خطوط کے مجموعہ کا یہ غبار خاطر نام ہے. کیا نام ہے؟ غبار خاطر. یہ اور کس صنف سے ہے؟ یہ خطوط سے. خطوط ہے ان کے جمع کیے ہوئے. سوال نمبر 67. مولانا آزاد کے کتنے خطوط آپ کے نصاب میں شامل ہیں؟ 2 3 4 5. آپ کے مولانا آزاد کے 3 خطوط آپ کے نصاب میں شامل ہیں. کتنے خطوط؟ 3 خطوط آپ کے نصاب میں شامل ہیں. کتنے ہیں؟ 3 ہیں. سوال نمبر 68. مئی یونیورسٹی میں کس کی خود نوشت ہے؟ مئی یونیورسٹی میں کسی خود نوشت ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد، وزیر اعلیٰ، احسان دانش، سلیمان ندوی. تو یہ مئی یونیورسٹی میں یہ خود نوشت ہے یعنی آٹو بائیوگرافی ہے کس کی؟ احسان دانش. شاعر مزدور بھی ان کو کہتے ہیں احسان دانش کو. مئی یونیورسٹی میں یہ ان کی خود نوشت ہے. یہ سوال نمبر 69. اردو کی پہلی خود نوشت کا نام بتائیے. اردو کی پہلی خود نوشت یعنی اردو کی پہلی آٹو بائیوگرافی کون ہے؟ اپنی تلاش میں، کالا پانی، ابھی سن لو مجھے، ابھی سن لو مجھ سے، اعمال نامہ. تو یہ کالا پانی یہ اردو کی پہلی خود نوشت ہے. کیا ہے؟ اردو کی پہلی خود نوشت کیا ہے؟ کالا پانی. سوال نمبر 70. ملا وجہی کس کتاب کے مصنف ہیں؟ ملا وجہی کس کتاب کے مصنف ہیں؟ اے سبرس، بی نو طرز مرصع، سی باغ و بہار اور ڈی رانی کیتکی کی کہانی. تو ملا وجہی کس کتاب کے مصنف ہیں؟ ملا وجہی سبرس کتاب کے مصنف ہیں. کس کتاب کے مصنف ہیں ملا وجہی؟ سبرس. یہ ملا وجہی کی کتاب ہے یہ. سوال نمبر 71. فکر کی جمع کیا ہوگی؟ تفکر، افکار، مفکر. ان میں سے کوئی نہیں. صحیح جواب ہوگا افکار. فکر کی جمع کیا ہوتا ہے؟ افکار. سوال نمبر 72. وہ ایک
خوشحال شخص ہے، وہ ایک خوشحال شخص ہے، کیا ہے وہ ایک، سوال نمبر 72 دیکھ لیجئے، وہ ایک خوشحال شخص ہے، اس جملہ میں سابقہ کیا ہے؟ ایک، وہ، حال، خوش، وہ ایک خوش حال، کیا ہے یہ؟ اس میں آپ کو خوش، یہ اس میں سابقہ ہے، کیا ہے؟ خوش یہ سابقہ ہے، کسی لفظ سے پہلے لگنے والا لفظ کسی لفظ سے پہلے لگ کر کے ایک نیا لفظ بنا دے، اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں، اور کسی لفظ کے بعد ایک نیا لفظ لگ جائے اور اس سے وہ نیا معنی دینے لگے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے لگ رہا ہے خوشحال، یہ تو کیا ہوگا؟ یہ سابقہ ہوگا، خوش کیا ہوگا؟ خوش پہلے لگ رہا ہے، یہ سابقہ ہوگا۔ بدحال میں بد سابقہ ہے اور خوشحال میں خوش سابقہ ہے۔ درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ خوبصورت، سجاوٹ، کفگیر، کتب خانہ۔ درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ کفگیر یعنی چمٹا، یعنی پکڑنے والا۔ اسم اعلیٰ کہتے ہیں جس سے کسی اوزار کا پتہ چلے، کسی ہتھیار کا پتہ چلے، کسی کام، مطلب وہ سامان، وہ چیز جس سے کوئی کام کرتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ آلہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ ڈاکٹر جو چیک کرنے والا لگتا ہے اس کو بھی آلہ ہی کہتے ہیں، یا چمٹا ہو اس کو بھی آلہ کہتے ہیں، یا آپ کا پینسل ہے اس کو بھی آلہ کہتے ہیں، چوک ہے اس کو بھی آلہ کہتے ہیں، قلم ہے اس کو بھی آلہ کہتے ہیں۔ تو درج ذیل میں 73 نمبر درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ تو کفگیر یہ اسم اعلیٰ ہے۔ کتب خانہ کیا ہے؟ کتب خانہ اسم ظرف ہے۔ کتب خانہ کیا ہے؟ کتب خانہ اسم ظرف ہے۔ سوال نمبر 74، نور کی ضد کیا ہوگی؟ نور کی ضد کیا ہوگی؟ نور کی ضد ظلمت، اندھیرا، روشنی، روشن۔ تو نور کی ضد کیا ہوگی؟ ظلمت۔ نور کی ضد کیا ہوگی؟ ظلمت۔ سوال نمبر 75، درج ذیل میں اسم فاعل کون ہے؟ قتال، قتل، مقتول، قاتل۔ کون ہے اس میں؟ درج ذیل میں اسم فاعل کون ہے؟ چاروں میں قاتل اسم فاعل ہے، اور مقتول کیا ہے؟ اسم مفعول ہے۔ کیا ہے؟ قاتل اسم فاعل ہے، مقتول اسم مفعول ہے، اور قتل یہ فعل ہے، اور قتال یہ اسم حالت ہے، یہ اس کیفیت بتا رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ درج ذیل میں اسم فاعل کون ہے؟ قاتل۔ سوال نمبر 75 کے بعد اب آیا 76، روح کی صفت کیا ہوگی؟ روح کی صفت کیا ہوگی؟ رومانی، ارواح، روحانی۔ روح کی اگر جمع پوچھے تو اس کی جمع ہوگی ارواح، لیکن اس کی صفت پوچھ رہا ہے روح کی، تو روح کی صفت ہوگی روحانیت۔ روح کی صفت کیا ہوگی؟ روحانیت۔ سوال نمبر 77، حسین کا مترادف کیا ہوگا؟ حسین کا مترادف کیا ہوگا؟ تو حسین کا مترادف ہوگا جمیل۔ کیا ہوگا؟ حسین و جمیل۔ حسین و جمیل دونوں مترادف الفاظ ہیں، دونوں ایک ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں، ہوتے بھی ہیں۔ تو حسین و جمیل، تو حسین کا مترادف کیا ہوگا؟ جمیل ہوگا، خوبصورت نہیں ہوگا، کمال جمال بھی نہیں ہوگا، یہ حسین کا جمیل ہوگا صحیح مترادف۔ سوال نمبر 78، اسکول کیا ہے؟ اسم صفت، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، حاصل مصدر۔ تو یہ بتایا تھا ہم پیچھے کہ اسم ظرف کسے کہتے ہیں؟ اسم ظرف کہتے ہیں کسی جگہ کو، جس سے کسی جگہ کا پتہ چلے، جیسے برتن وغیرہ بھی اسم ظرف ہے، اور کوئی جگہ بھی اسم ظرف ہے، اسکول، کالج، شہر وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ اسم ظرف ہیں۔ ابھی اسم اعلیٰ جس سے کوئی اوزار یا ہتھیار کا پتہ چلے اس کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 79، ناک میں دم کرنا کا مطلب کیا ہے؟ ناک میں دم کرنا کا مطلب کیا ہے؟ بے پرواہ ہونا، پریشان کرنا، ناک میں دوا ڈالنا، اور غرور کرنا۔ صحیح جواب ہوگا پریشان کرنا یا پریشان ہونا۔ ناک میں دم کرنا کا مطلب ہے پریشان کرنا۔ سوال نمبر 80، مناسب لفظ سے جملہ مکمل کیجیے۔ مناسب لفظ سے جملہ مکمل کیجیے۔ کیا ہے؟ تم کہاں جاتے ہیں، ہے، ہوں، ہو۔ تو صحیح کیا ہوگا؟
تم کہاں جاتے ہیں بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، صحیح نہیں. تم کہاں جاتے ہیں بولے گا کہ ایک دم جاہل ہے. تم کہاں جاتے ہوں یا ہوں، صحیح نہیں. تم کہاں جاتے ہو سوالیہ جملہ ہے، ہو یہ صحیح، یعنی 80 کا جواب صحیح سی ہوگا. آگے دیکھیے سوال نمبر 81. عطا کاکوی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سوال نمبر 81. عطا کاکوی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گیا، دربھنگا، دسنا، کاکو. تو کہاں پیدائش ہوئی تھی؟ کہاں پیدائش ہوئی تھی عطا کاکوی کی؟ عطا کاکوی کی پیدائش کاکو میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ کاکو میں ہوئی تھی، جو کہاں ہے ابھی؟ جہان آباد ضلع میں ایک جگہ کا نام ہے، بہت مشہور جگہ ہے کاکو، وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی. سوال نمبر 82. ان میں سے کون شاعر ترقی پسند نہیں ہے؟ ان میں سے کون شاعر ترقی پسند نہیں ہے؟ علی سردار جعفری، مجاز لکھنوی، شاد عظیم آبادی، فیض احمد فیض. علی سردار جعفری، مجاز لکھنوی، فیض احمد فیض یہ سب ترقی پسند شاعر ہیں. اس میں سے شاد عظیم آبادی یہ ترقی پسند شاعر نہیں ہے. صحیح جواب ہوگا 82 کا سی. سوال نمبر 83. سودا کس حیثیت سے مشہور ہے؟ سودا کس حیثیت سے مشہور ہے؟ قصیدہ گو، رباعی گو، مرثیہ گو، غزل گو. تو سودا قصیدہ گو کی حیثیت سے مشہور ہے. کس حیثیت سے مشہور ہے؟ قصیدہ گو کی حیثیت سے مشہور ہے، یعنی 83 کا آپشن اے صحیح جواب ہوگا. سوال نمبر 84. گلزار نسیم کیا ہے؟ قصیدہ، افسانہ، داستان، مثنوی. تو گلزار نسیم کیا ہے؟ یہ مثنوی ہے. کیا ہے؟ کیا ہے گلزار نسیم؟ مثنوی ہے. داستان، افسانہ اور قصیدہ نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ مثنوی ہے. پنڈت دیا شنکر نسیم کی یہ مثنوی ہے. سوال نمبر 85. شرم کا مترادف کیا ہوگا؟ وفا، حیا، عزت، بے شرم. شرم کا مترادف کیا ہوگا؟ شرم و حیا. مطلب مترادف الفاظ. مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں؟ جو معنی ایک رکھتے ہوں، الفاظ کئی ہوں لیکن سب کے معنی کیا ہوں؟ ایک ہوں، یا ایک جیسے ہوں، یا ملتے جلتے معنی ہوں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مترادف کہتے ہیں. تو ہم بول دیتے ہیں شرم و حیا. تو یہ شرم کا مترادف کیا ہوگا؟ حیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں آگے 86 نمبر سوال. کیا ہے؟ 86 نمبر سوال پہ حال کی جمع کیا ہوگی؟ کیا ہے؟ حال کی جمع کیا ہوگی؟ حال کی جمع کیا ہوگی؟ حالتوں، حالات، احوال، ان میں سے کوئی نہیں. تو حال کی جمع کیا ہوگی؟ احوال. حال کی جمع کیا ہوگی؟ احوال. حالتوں بھی لکھ سکتے ہیں، حالات بھی لکھ سکتے ہیں. اگر یہ احوال نہیں ہو آپشن میں تب آپ حالات، اگر حالات بھی نہیں ہو تو پھر حالتوں لکھ سکتے ہیں آپ. حال کی جمع حالتوں. اگر تینوں ہیں تو احوال کو لیں گے. احوال نہیں ہے، حالات اور حالتوں ہیں تو حالات کو لیں گے. حالات اور احوال دونوں نہیں ہیں تو کس کو لیں گے؟ حالتوں کو ہی صحیح نشان لگائیں گے. سوال نمبر 87. لاغر کی ضد کیا ہوگی؟ زمرہ، فربہ، معرہ، گریہ. تو لاغر کی ضد کیا ہوگی؟ فربہ. لاغر کا معنی ہوتا ہے دبلا پتلا اور فربہ کا معنی ہوتا ہے موٹا تازہ. تو لاغر کی ضد کیا ہوگی؟ فربہ یعنی موٹا تازہ. سوال نمبر 88. شوق کا مترادف کیا ہوگا؟ ذوق، خوف، لطف، سنجیدہ. شوق کا مترادف یہ بتایا تھا الفاظ کئی ہوں لیکن معنی سب کو ایک جیسے ہوں، ایک ملتے جلتے ہوں یا قریب قریب کے معنی دیتے ہوں، اسے کہتے ہیں. جسے بولا شوق و ذوق. ذوق و شوق نہیں ہے، شوق ذوق نہیں ہے. شوق کا مترادف کیا ہوگا؟ ذوق. سوال نمبر 89. یہ انگلش والا شوق نہیں اردو والا ہے. شوق مطلب خواہشات، خواہش. سوال نمبر 89. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ مہمل لفظ کو، بامعنی لفظ کو، بے معنی لفظ کو. ان میں سے کوئی نہیں. تو کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل. لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل. تو موضوع کہتے ہیں، بامعنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں، اور بامعنی موضوع کو ہی کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کلمہ کہتے ہیں. اور بامعنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں
और बेमाना लफ्ज़ को मुहमल कहते हैं। बेमाना लफ्ज़ को जिसका कोई माना मतलब नहीं उसको क्या कहते हैं? मुहमल कहते हैं। तो कलिमा किसको कहते हैं? बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। या पूछा जब बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में अगर कलिमा हो तो कलिमा डालेंगे, मुहमल नहीं डालेंगे। सवाल नंबर 9, माजी ना तमाम की एक मिसाल दीजिए। वो गया था, वो गया, वो जा चुका है, वो जाता था। माजी ना तमाम यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का लगातार होना पाया जाए उसी को माजी ना तमाम कहते हैं। तो वह जाता था, ये माजी ना तमाम है। सवाल नंबर 91, क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? तो क्वारंटीन अफसाना में प्लेग, पोलियो, प्लेग और करोना नहीं, करोना क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? ये प्लेग बीमारी का जिक्र है। ए और सी दोनों सही है। प्लेग बीमारी का जिक्र है किसमें? क्वारंटीन अफसाना में। ये सेकेंड वेव जो आया था आपको करोना हुआ, और जो हालात थे, जो बेचैनी थी लोगों में, जो मौतें हो रही थी, उसी तरह इस अफसाने में बताया गया है कि प्लेग से किस तरह मौतें हो रही थी। और इसका एक किरदार है जिस भंगी, उसके भी बीवी का उसी में इंतकाल हो जाता है। सवाल नंबर 92, बेदी कब पैदा हुए? 1915, 16, 14, 12। 1915 में बेदी की पैदाइश हुई थी। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 93, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण ने। तो कामिल इनकलाब का तस्वुर जयप्रकाश नारायण ने पेश किया था। किसने पेश किया था? जयप्रकाश नारायण ने कामिल इनकलाब का तस्वुर पेश किया था। सवाल नंबर 94, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमूआ है? तो उर्दू मुअल्ला गालिब के खतूत का मजमूआ है। किसके खतूत का मजमूआ है? गालिब के खतूत का मजमूआ है उर्दू मुअल्ला। बताया था पीछे कि उर्दू मुअल्ला और उर्द हिंदी ये दोनों जो है गालिब के खतूत के मजमूए हैं। सवाल नंबर 95, इनमें से कौन सी नज़म अली सरदार जाफरी की है? कौन सी नज़म अली सरदार जाफरी की है? मेरा सफ़र, खेती, जुस्तजू, मुदशायर। तो इसमें खेती अमीक हनफी की है, मुदशायर ये दूसरे राइटर की है, जुस्तजू नहीं है आपके सिलेबस में। ये मेरा सफ़र ये अली सरदार जाफरी की नज़म है। सवाल नंबर 96, जदीद उर्दू नज़म की रवायतों में किस नज़म को अव्वलियत हासिल है? जदीद उर्दू नज़म की रवायतों में किस नज़म को अव्वलियत हासिल है? यानी जदीद उर्दू नज़म की पहली नज़म कौन सी है? बरसात की रात, शब कद्र, दिवाली, पहाड़ और गिलहरी। तो आपको मालूम है कि शब कद्र उर्दू की पहली नज़म है। कौन है? जदीद उर्दू की पहली नज़म है कौन? शब कद्र। शब कद्र उर्दू नज़म की, जदीद उर्दू नज़म की पहली नज़म है, जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पढ़ी थी पंजाब के जलसे में पहली बार। दर्ज झैल में सवाल नंबर 97, दर्ज झैल में कौन सी नज़म अमीक हनफी की है? तो गुफ्तगू, खेती, मेरा सफ़र, मुदशायर। तो अमीक हनफी की नज़म है खेती। ये 97 का सही जवाब होगा बी, यानी अमीक हनफी की नज़म का नाम क्या है? खेती है। क्या है? खेती है। सवाल नंबर 98, वो नाम जो किसी खूबी या ख़राबी की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? वो नाम जो किसी खूबी या ख़राबी की बिना पर किसी की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? उर्फ़, तखल्लुस, लक़ब, खिताब। तो क्या कहते हैं उसको? लक़ब कहते हैं। वो नाम जो किसी खूबी या ख़राबी की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए। किसकी तरफ से? पब्लिक की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर हैं, उनको लोग माही के नाम से पुकारते हैं, माही के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? लक़ब है। इसी तरह सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से पुकारा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? ये आवाम ने प्यार से नाम दिया है उनको, तो ये लक़ब है। वो नाम जो किसी खूबी या खामी की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे लक़ब कहते हैं। और अगर किसी फेंकने वाले को फेंकू कहा जाता है
تو یہ بھی کیا ہے؟ لقب ہے، عوام کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 99، مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ کنیت، لقب، خطاب، تخلص؟ تو اس میں کیا ہے؟ مرزا غالب میں غالب کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ غالب کیا ہے؟ غالب تخلص ہے۔ وہ نام جو شاعر اپنے نظم، غزل یا اشعار کے آخری شعر میں یعنی قطع میں لکھتا ہے، مقطع میں لکھتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں، وہ قلمی نام۔ سوال نمبر 100، ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ یعنی مذکر و مؤنث کی الجھن، جوگن، پرچم، جنگ؟ تو مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ جوگن، جوگی کی بیوی جو ہوتی ہے اس کو جوگن کہتے ہیں، یا جو بھی جوگن کا کام کرے جوگی کا، اس کو عورت، اس کو جوگن کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جنگ ہو رہی ہے، یہ بولتے ہم پرچم لہرایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، یعنی پرچم مذکر ہے۔ تو اس طرح آج کا ہمارا یہ 50 کوسچن سوال نمبر 51 سے 100 تک حل ہوا۔ اب اگلا پھر اس کا سیکشن بھی اگلے ویڈیو میں ہم لے کر کے آئیں گے۔ جب تک آپ سے ہم آج کے لیے ودا ہوتے ہیں، اور آپ جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں، اور بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن اگلے ویڈیو کا ملتا رہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔